ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے میرے بھائیوں مجھے کوئی درد نہیں ہوتا، مجھے یہ احساس طاری ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کا جلال مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، اس جلال کی وجہ سے میرا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے دربار کے یہ تقاضے ہیں، اتنے ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ وہاں پہ بندہ حاضری دے اور دل خشوع میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے حرکت کر رہا ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی قدم ادھر کرتا ہے، کبھی آنکھ ادھر پھیر لیتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، چونکہ اس کا دل خشوع سے خالی ہے اس واسطے اعضاء بھی خشوع سے خالی ہے، اور اعضاء کو اس وقت پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں حاضری دے رہا ہے، تو اس واسطے پوری طرح ادب کے ساتھ نماز میں حاضری ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ بالخصوص خواتین کی نماز کا ہے، چونکہ خواتین کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ میں پورا نصف دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پر رکھ دیا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرما دیا خذوا شطر دینکم من ھذہ حمیرہ، کہ دین کا نصف حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھ لینا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اسلام کا جیسے وہ احکام کے لحاظ سے مخاطبہ اللہ کے احکام کی اور مکلفہ ہے، ایسے ہی ان کے لیے علم کے اندر بھی ان کو باقاعدہ حصہ دیا گیا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں باقی سارا طریقہ خواتین کا مردوں جیسا ہی ہے، لیکن ان کے خاتون ہونے کا جو تقاضا ہے اس میں چند احکام میں فرق موجود ہے، چونکہ اسلام نے ان کو مستورہ بنایا ہے، پردے میں رکھا ہے، اور ان کو ارکان کی ادائیگی میں بھی یہ طریقہ دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جسم کے حصوں کی کوئی ایسی وہ حیت بن جائے کہ جو پردے والی حیت سے ذرا منافی ہو، وہ اپنے ہر انداز کو اس طرح رکھے کہ جسم لپٹا ہوا ہو، سمٹا ہوا ہو، اگرچہ کپڑے والا تو پردہ ہوگا ہی، لیکن اس کے علاوہ وہ بدن کی صورتحال ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے اعضاء جو ہیں ان کا کوئی اظہار نہ ہو، اور پوری طرح لپٹ اور سمٹ کر وہ اپنی نماز کو ادا کر رہی ہوں۔ اس میں ہاتھ باندھنے کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندھیں گی، اور یہ بھی اصحاب عقل جانتے ہیں کہ اس میں بھی کتنی حکمت ہے کہ ان کے لیے اگر زیر ناف ہاتھ باندھنے کا حکم ہوگا تو اس کے مقابلے میں یہ زیادہ سطر ہے کہ وہ ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندھے، اور اس میں قیام کرتے ہوئے اگرچہ کپڑے والا سطر تو نماز میں بھی ہے ویسے بھی ہے، لیکن حیت کے لحاظ سے جو ایک ان کی شایان شان طریقہ ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے۔ اور اس میں بالخصوص سجدے کے وقت ان کو تورک کرنا چاہیے، سجدے کے وقت اپنے دونوں قدم دائیں طرف نکال دینے چاہیے، اور اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا کر ان کو سجدہ کرنا چاہیے، یعنی یوں سجدہ نہیں کرنا چاہیے جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں کہ پیٹ اور ران میں درمیان میں فرق ہوتا ہے اور پیٹ اٹھی ہوئی ہوتی ہے، درمیان سے نیچے سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ اس کے کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور اس کے بازو اس کے پہلوؤں سے دور ہوں اور درمیان میں وہ خلا موجود ہو، پھر سجدہ صحیح ہوگا۔ لیکن عورت کے سطر کے پیش نظر اس کو یوں بدن اٹھا کے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ وہ جھکی ہوئی ہو، سمٹی ہوئی ہو، لپٹی ہوئی ہو، اس کے قدم ایک طرف نکال کر اس طرح وہ نیچے گر کے سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے رانوں کے ساتھ لگا ہوا ہو اور زمین کے ساتھ درمیان میں کوئی خالی جگہ خلا موجود نہ ہو، تو اس کے عورت ہونے کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کے سجدے کا یہ شرعی طور پر طریقہ ہے اور ادب ہے۔ اس سلسلہ میں السنن الکبریٰ للبہقی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 19787 بھی یہی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے علی امرأتین، دو عورتوں کے پاس سے، تصلیان جو کہ نماز پڑھ رہی تھی، فقالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، شاید وہ مردوں کی طرح سجدہ کر رہی ہوں گی، تو جب وہ فارغ ہوئی تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا سجدتما، جب تم سجدہ کرنے لگو، فضما بعض اللحم الى الارض، تو اپنا گوشت زمین کے ساتھ لگا لیا کرو،
تمہارا بدن، تمہارا پیٹ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے، تمہارا بدن سمٹا ہوا ہونا چاہیے. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، اس واسطے کہ سجدے کے معاملے میں عورت کا طریقہ مرد کی طرح نہیں ہے. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، سجدہ کرتے وقت عورت جو ہے اس کا طریقہ مرد کی طرح نہیں ہے. یعنی ویسے تو وہ بھی اعضاء سارے سجدے میں لگائے گی، قبلے کی طرف رخ کر کے کرے گی، لیکن مرد جو ہے اس کی پیٹھ اٹھی ہوتی ہے، درمیان میں کھڑا ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بعد اللحم، اپنا گوشت، اپنا بدن وہ زمین کے ساتھ اس کو لگا دو، وہ چمٹ جائے ساتھ، اس انداز میں تم سجدہ کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اثر موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورتوں کو یہ فرمایا ہو کہ تم نے سجدہ مردوں کی طرح ہی کرنا ہے. اور خود شریعت مطہرہ کے سارے احکام جو عورتوں کے بارے میں ان کا تقاضا یہی ہے کہ آداب کے لحاظ سے طریقہ وہی سطر والا ہونا چاہیے جو اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے. بعض لوگ اس میں یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا کہ میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں. تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ سلو مذکر کا صیغہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے یہ فرما رہے تھے، عورتوں سے یہ نہیں فرما رہے تھے. یعنی براہ راست لفظوں کے تقاضے کے لحاظ سے حکم مردوں کے لیے ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو معاملات مستثنا ہیں ان کے لیے حکم ایسا نہیں ہے. اب ایک شخص مثال کے طور پر کبڑا ہے خلقت کے لحاظ سے، تو اب اس کو یہ کہا جائے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اور اس کا تقاضا ہے کہ تم قیام تو بالکل سیدھا کرو، تو وہ کس طرح کر سکے گا؟ اب اس کو مستثنا مانا جائے گا. ایسے ہی بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وَهُوَ حَامِلٌ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا اور نماز پڑھ رہے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، ان کی صاحبزادی امامہ، ان کو اٹھا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. اب کوئی یہ کہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا حکم ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ایسے ہی پڑھو، تو ہم بھی پھر بچے اٹھا کے کندھوں پہ رکھ لیں، تو کیا یہ کوئی تقاضا ہوگا شریعت کا؟ نہیں. ایسی باتوں کو مستثنا سمجھا جائے گا، اور وہ عقلاً اور بداہت عقل سے وہ چیزیں مستثنا ہوں گی. تو عورتوں کا معاملہ اس حدیث شریف سے وہ مستثنا ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق ان کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ ان کے اعضاء سمٹے ہوئے ہوں، اور سجدے کے وقت ایک طرف دونوں قدم نکال لیں اور پھر نیچے گر کے اس انداز میں کہ ان کا بدن رانوں کے ساتھ منوجہ اور باقی زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو. اس انداز سے جس وقت وہ سجدہ کریں گی تو یہ تعلیمات اسلام کے زیادہ موافق ہوگا. نماز کے چند مسائل کے لحاظ سے یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جس میں میں نے اختصار سے صرف چند مسائل جن کے بارے میں عمومی عوام کو الجھن بن جاتی ہے ان چیزوں کو میں نے صرف دلائل کی حد تک ابھی بیان کیا. یہ ابتدائی بحث ہے، اس پر جو ہماری جرح و تعدیل کے لحاظ سے بحثیں ہیں یا راویوں کے لحاظ سے بحثیں ہیں یا لوگوں کے اعتراضات کے جوابات کے لحاظ سے بحثیں ہیں، وہ بالکل اس سے منفرد ہیں اور ہٹ کے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہیں. یہ جتنا ایک عام سادہ لو انسان کو جاننا لازم ہے اور جس طرح وہ نماز پڑھتا ہے اس کی شرعی حیثیت کو قرآن و سنت میں دیکھنا لازم تھا، اس کا ایک حصہ میں نے ان دلائل کی شکل میں بیان کیا. آپ اس کو اپنے لیے ایک تعلیم کے لحاظ سے بھی فرض کی حیثیت سمجھے کہ اس کو یاد کرنا ہے، اور یاد کر کے الفاظ جو ہیں احادیث کے ان کو یاد کر کے پھر آگے لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے، اور اس بات کو واضح کرنا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس حتمی طریقے پر چھوڑا وہ یہ طریقہ ہے نماز کا کہ جس میں ہم اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.